احادیث تو سب کے سب سماع الموتا کی دلیل ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں ان الاحادیث فی سمع الاموات تبلغ مبلغ التواتر، مردے سنتے ہیں یہ حدیث متواتر تک کی حد تک پہنچ رہی ہے۔ عرف شذی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں ان ذخیرۃ الحدیث تدل علی ان الموتى یسمعون، ذخیرہ حدیث دلالت کر رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ فیض الباری جلد 2 صفحہ 447 انور شاہ صاحب اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ مردے تو نہیں سنتے، وہ کافر تو سنتے تھے اور مردے بھی سن لے تو تشبیہ صحیح نہیں ہے، جہل و سفہ، پرلے درجے کی جہالت ہے یہ کہنا۔ میں نے اس لیے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت گنگوئی سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی، شاہ صاحب ان کا رد کر رہے ہیں نہ کہ حضرت گنگوئی۔ حضرت گنگوئی کو تو وہ کہتے ہیں افقہ من فقیہ الشام، ابن عابدین سے بڑھ کر عالم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم یسمعون اے الکفار فی عالمنا وہم یسمعون فی عالمہم فلتبہت تشبیہ لا محالہ، یہ تشبیہ تو اور زبردست ہو گئی۔ یہ سنتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہمارے جہان میں، وہ سنتے ہیں اور اب دنیا میں عمل نہیں کر سکتے آخرت میں، تو یہ تشبیہ زبردست ہو گئی۔ دونوں عالم کے درمیان جو فرق ہے اس کو وجہ تشبیہ بنا لیا، وہی عدم انتفاع۔ شاہ صاحب نے ایک اشکال دفع کیا، کیونکہ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْمَالِ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ، فیض الباری جلد 2 صفحہ 117۔ یاد رکھو بہت سارے نیک اعمال قبروں میں بھی ہو رہے ہیں، کل حج عند البخاری، بخاری میں ثابت ہے۔ آپ نے کہا یونس علیہ السلام پہاڑ سے اتر رہا ہے، مہار اونٹ کا پکڑا ہوا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، فرمایا حج کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا میں نے کعبے کے گرد عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تھوڑی دیر بعد ایک خطرناک آدمی دیکھا، وہ دجال تھا۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ جس قبر کو ڈھونڈا گیا تھا اس میں سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور سنن دارمی میں ہے کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔ ایک جگہ یہ حوالہ دیا، ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، سنن دارمی کہاں ہے یہ؟ وہ میں نے کہا وہ تو موجود ہے 2 جلدوں میں۔ میں نے ایسا دیکھا، میں نے کہا چلو دارمی رہنے دو، غلطی ہو گئی، صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ لے لو، چلو اب ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ کی دوسری روایت، اور بخاری میں 10 جگہ مررت لیلۃ اسری بی علی قبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبری، دورے والی روایت جانتے ہیں نہیں کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس گزرا اور قبرہ عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس ہے، وہ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ایک پیغمبر سے قبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیان کیا، اور بخاری مسلم دونوں میں، دارمی کو رہنے دو دارم میں۔ اس کا جواب شاہ صاحب یہ دیتے ہیں کہ یہ اعمال تکلیفیہ نہیں ہے بلکہ یہ اعمال اعزازیہ ہے۔ عمل مردہ قبر میں نہیں کر سکتا جس سے اس کی نجات ہو جائے، لیکن مردے عمل قبر میں کر سکتے ہیں جس سے ان کا اعزاز ہو جائے، یہ جاری و ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تکلیفی اعمال نہیں ہے، وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں، اعزازی اعمال جاری ہے۔ میں خود اس مسئلے میں زمانوں تک سرگردان رہا، اور چونکہ میرا تعلق ترجمے و تفسیر سے ہے اور اکثر مشائخ قرآن سماع الموتیٰ کے منکر ہے، تو میں نے اس پر غیر معمولی تگدو کی، اور کوئی دنیا کا علم و عمل اور کتاب میں نے نہیں چھوڑی مگر اس کو مطالعہ کیا۔ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ سماع الموتیٰ بالکل ثابت اور حقیقت ہے، اس کا انکار مناسب نہیں ہے، اور انکار کرنا کمزور پہلو ہے،
اور اس بات کرنا مضبوط اور قوی پہلو ہے۔ شاہ انور شاہ نے اخیر میں اشعار لکھے سیوطی کے، سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃً، سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃً، مردے سنتے ہیں سارا جہان قائل ہے۔ سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃً قد صحت لنا الآثار فی الکتب، احادیث صحت کو پہنچ چکی ہے۔ وآیت النفی انک لا تسمع، وآیت النفی معناها سماع ہدا عدم انتفاع، لا يسمعون اے لا يسغون للادب، سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃ قد صحت لنا الآثار فی الکتب، وآیت النفی معناها سماع ہدا لا يسمعون اے لا يسغون للادب، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، سنانے والا اللہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی سورۃ روم کی آیت پر کلام کیا ہے اور سماع الموتى کو ترجیح دی۔ حضرت اقدس استاذنا و شیخنا البنوری وہ بھی سماع الموتى اور کلام موتى کے شدت سے قائل تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ انور شاہ کے علوم کا ان سے بڑا امین دنیا نے دیکھا نہیں۔ ایک اشکال یہ کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی بعض کتابوں میں، جیسے ہدایہ میں ہے کتاب الایمان میں، کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا اور پھر مرنے کے بعد اس کی قبر پر کلام کر لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، لأن الموتى لا يسمعون، کیونکہ مردے نہیں سنتے۔ یہ عبارت ہدایہ وغیرہ کی ہے، اور اس عبارت کو سمجھ لو کہ ہدایہ میں ہے ان الایمان مبنیۃ علی العرف، قسموں کا دار و مدار عرف سے ہے، حقیقت سے نہیں ہے۔ عرف والے جانتے نہیں کہ مردے سنتے ہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہے۔ مثال دیتا ہوں ہدایہ سے، ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر مچھلی کھا لے تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ عرف کے اندر گوشت اور ہے اور مچھلی اور ہے، اور قرآن کو دیکھو، قرآن کہتے ہیں بہترین گوشت وہ مچھلی ہے۔ تو قسم کے اندر حقیقت کا لحاظ نہیں ہے، قسم کے اندر عرف کا لحاظ، شہرت کا لحاظ۔ اس واسطے اس مسئلے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ جملہ بھی صاحب ہدایہ نے غلط لکھا ہے، لا ان الموتى لا يسمعون، یہ جملہ متقدمین کی عبارتوں میں نہیں ہے۔ اس عبارت پر انور شاہ سے سن لو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لم يذهب احد من ائمتنا الى انکارها، ہمارے ایک بزرگ نے بھی سماع الموتى کا انکار نہیں کیا۔ انہم اخذوها من کتاب الایمان والایمان مبنیۃ علی العرف، یہ کتاب الایمان سے لیا ہے، وہ عرف سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقت سے نہیں۔ وقد صنف ملا علی قاری رسالۃ غیر مطبوعہ واثبت فیہا بان الانکار عن سمع الاموات لم يثبت عن احد من ائمتنا، علی القاری نے غیر مطبوع رسالے میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر حنفیہ میں سے ایک بزرگ بھی سماع الموتى کا منکر نہیں تھا۔ آپ خود سوچ لیں، میں بدعتی اور مشرکوں کے خلاف ساری زندگی تقریر و درس دیتا ہوں، اگر نہ سننے کی ایک گنجائش بھی ہوتی تو میں اس کو ترجیح دیتا تاکہ درگاہیں ورگاہیں اکھڑ جاتی، لیکن حق سے انکار کرنا اہل حق کا کام نہیں ہے۔ مردے قبروں میں سنتے ہیں قریب سے، اور اس سننے سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر سے جب صحابہ نے کہا کبھی کبھی ہم گزرتے ہیں قبروں سے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اجڑ گئی، ختم ہو گئی، مٹی ہو گئے، فرمائے اذا مررتم علی القبور، جب قبروں سے گزرنے لگو فقولوا السلام علیکم، سلام کرو، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔
حافظ ماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر سورۃ روم والی آیت کے حاشیے میں لکھا ہے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جس میں شعور ہو، اور شعور فرع ہے حیات کا، اور حیات کا ایک فرع سمع ہے۔ اور ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر اچھی طرح جانتے ہو، غیر معمولی معتقد شاگرد ہے، اور سماع الاموات کا دھڑیلے سے قائل ہے۔ بہرحال میرے اور میرے اساتذہ اور مشائخ میں سے کوئی ایک استاذ بھی سماع الموتیٰ کا منکر نہیں تھا۔ جتنے علماء و اکابر پر میں اعتماد کرتا ہوں وہ سب کے سب الاموات کے قائل تھے۔ ہم اسی کو حق اور راجح سمجھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔